مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ کہ اے ہندوستاں والو۔ ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا۔ اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے۔ انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجیے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا۔ تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے جیسے حکومت چلی گئی، عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا،
ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں طوق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا، میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑا ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی، میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا، تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے۔ حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا، تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ، اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا، جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے، ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا، تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتہ چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے، کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ آدھا، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت۔ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔
बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी, मैं जन्नती हूँ, और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी। तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई, तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूँ तो सब्र करती हूँ कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में दो ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियाँ बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैं कैसे ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है, मैं आपके सामने बैठ करके बयान कर रहा हूँ। आप हमसे पूछेंगे तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ मदरसे की तालीम पर, तो मैं कह सकता हूँ उंगली पर गिन करके कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ। मदरसे का चंदा था, कौम का एहसान था, गरीब का बच्चा आज मसनद पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा है।
صرف 3 کام آپ کو کرنے ہیں، یہ مدرسہ باقی رہے گا۔ بچے کو بھیج کر کے مدرسے میں تعلیم دلانی ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں کھینچنی ہے، ٹوپی نہیں اتارنی ہے، آپ اس کی تعظیم کیجئے، وہ آپ کے بچے پر مہربان ہوگا، فائدہ آپ ہی کا ہے۔ تیسرا احسان یہ کرنا ہے کہ مدرسے کو تعاون کرنا ہے، خزانے غیب سے آپ کی جیب سے مدرسہ چلا کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، وعدہ زیادہ چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ لوگ جگہ پر نہیں ہیں، ہم آپ کو جگہ پکڑا کر کے رہیں گے۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، پہلا کھاتا کھلا ہے، خدا کی مہربانی اپنی نادانی کے حوالے سے 3 منٹ میں پیغام نکل جائے گا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ مصیبت میں خدا کو، راحت میں سسر کو یاد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ سارے کے سارے جورو کے غلام دماد ہیں، اللہ اس غلامی کی حفاظت فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ پیسے کی بارش ہو رہی تھی، یہ چھوٹا بچہ چھوٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نادان ہے یا دانے دار ہے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو پیسہ دیجئے، آپ 10 روپے 20 روپے 100 50 روپے دیجئے، یہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ نے اس کے لیے جو سنبھال کر کے پیسہ رکھا اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں تھوڑا پیسہ دیا، بچے کی طرح، دنیا میں چھوٹی ضرورت تھی اس لیے تھوڑا پیسہ دیا، اللہ نے سب کچھ جمع کر کے ہمارے لیے جنت میں رکھ دیا۔ ہم دنیا کی دولت کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، خدا کے پاس جو ہمارے لیے جمع اس کو اپنی دولت نہیں سمجھتے، اس بچے کے برابر ہم نادان ہیں۔ دوسری بات سنیے، چھوٹا بچہ جتنا ہوگا وہ چاقو پکڑنے کی کوشش کرے گا، آگ میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے آگ سے بچانے والی ماں ہوتی ہے، بچانے والا باپ ہوتا ہے، قدم قدم پر اس کا خیال کرتا ہے۔ یہ نادان اپنے نقصان کو نہیں سمجھتا، اس لیے باپ چاقو چھین لیتا ہے، بچہ منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں اس کو چوم لیتی ہے، باپ چوم لیتا ہے۔ یہ نادان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چاقو سے اسی کا نقصان ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا، حرام میں ہمارا نقصان تھا، ہم نادان ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تیسری بات کو غور سے سنیے گا، جتنا چھوٹا بچہ ہوگا ماں اس کو صابن لگاتی رہے گی، رگڑتی رہے گی، وہ روتا رہے گا، ماں اس کو نہاتی رہے گی، اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ بچے کو جب تک ماں نہائے گی نہیں اس کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا، اس لیے وہ روتا رہتا ہے۔ BBC لندن جاری ہے، ماں کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ جب دنیا میں اللہ ہمارے اوپر مصیبت ڈالتا ہم روتے رہتے ہیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں۔ ماں کو پتا ہے کہ جب تک نہائے گا نہیں میل کچیل صاف نہیں ہوگا، خدا کو پتا ہے جب تک مصیبت میں روئے گا نہیں گناہ کا میل کچیل صاف نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ کا دل بہت مضبوط کرے گی، خدا ہمارا کتنا مہربان، ہم کتنے نادان۔ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا یار چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، کیا گناہ تھا، چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا معصوم، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کا جواب حضرت نانوتوی نے دیا، اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے بے حساب جنت میں داخل ہونے کا، وہ کوٹا بچوں کے لیے ہے۔ جو بچہ بچپن میں مر گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ خدا کتنا مہربان، بچے کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا۔ ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا، صبر کے بدلے ماں باپ کو جنت دے دیا، اس پر بھی کرم کیا، اس پر بھی کرم کیا۔ رمضان کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا بھیک مانگتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اب یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ ایک آدمی آیا سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے،
اب اس آدمی کو بڑی شرم آئی، یار میں بھیک مانگتا ہوں، کتنا بے شرم آدمی، سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، اور یہ آدمی کتنا شریف ہے، بھیک بھی دے رہا، سر بھی جھکا رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وجہ پوچھی کہ بھائی صاحب بے شرم تو میں ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا رہا ہوں، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ کتنی پیاری بات کہی، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم کو بھیک کے لیے اللہ نے بعد میں کھڑا کیا، میری جیب میں اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا تمہارے لیے، میرا راستہ کسی اور طرف جا رہا تھا، اللہ نے ادھر نکال دیا، تو کام تو اللہ نے بنایا کہ تمہارے واسطے میری جیب میں پیسہ دے دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، وہ ماں باپ سے مہربان ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ ہاتھ اٹھائیے، آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا، یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے، سیدھے ہمارے ساتھ رانچی جانے والے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں، اور آپ کی پیشانی اس طرح چمک گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، صرف 3 منٹ کا پیغام آتا ہے، آپ اگر مکمل توجہ نہیں کریں گے آپ کے سر سے نکل جائے گا، میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، جس عورت کو سر پر چوٹی ہوتی ہے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے۔ جس عورت کے سر پر بال ہے، چوٹی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس عورت کے سر پر بال نہیں ہے، اس کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوگی۔ بال اگر سر پر ہے، چوٹی سر پر ہے تو عورت خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اگر چہرے پر داڑھی ہو تو مرد خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت چہرے پر آ گئی، اللہ منہ کی بدبو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر